بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم فور کلاس عزیز طلبہ، امید کرتی ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ عزیز طلبہ، آج ہم نے اردو بی کے لیکچر میں کہانی اور واحد جمع پڑھنے ہیں۔ عزیز طلبہ، ہماری آج کی کہانی کا عنوان ہے خوشامد بری بلا ہے۔ اس کی پڑھائی شروع کرنے سے پہلے ہم کہانی کے بارے میں یہ جانتے ہیں کہ کہانی کیسے لکھی جاتی ہے۔ کہانی ایک واقعہ ہوتا ہے اور یہ ہمیشہ ماضی میں لکھا جانا چاہیے۔ اسے ہم پیروں کی شکل میں لکھتے ہیں اور کہانی کے واقعات ایک خاص ترتیب میں لکھے جاتے ہیں اور اس کا خاص عنوان ہوتا ہے۔ کہانی جو سی ہے اس کا ایک خاص نتیجہ نکلتا ہے جو سبق آموز ہوتی ہے، اور کہانی ہمیں بعض اوقات حقیقی کی صورت میں بھی ملتی ہے، اور کہانی جو سی ہے اس کو پڑھ کے ہم کوئی خاص نتیجہ اخذ کرتے ہیں کہ کہانی سمجھانے کے لیے لکھی گئی ہے اور کس مقصد کے لیے لکھی گئی ہے۔ ہم طالب علم ہیں تو ہماری کہانیاں اخلاقی کہانیاں ہوتی ہیں، ان میں خاص سبق ہوتا ہے۔ آئیے کہانی شروع کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ خوشامد بری بلا میں ہمیں کیا سبق ملتا ہے۔ ایک دفعہ ایک کوے کو پنیر کا ایک ٹکڑا ملا۔ وہ بہت خوش ہوا اور اڑتا ہوا ایک درخت پر جا بیٹھا تاکہ وہاں اطمینان سے بیٹھ کر کھا سکے۔ اتفاقاً ایک لومڑی کا ادھر سے گزر ہوا۔ اس نے کوے کے منہ میں پنیر کا ایک ٹکڑا دیکھا تو اس کے منہ میں پانی بھر آیا۔ لومڑی کوے سے پنیر کا ٹکڑا حاصل کرنا چاہتی تھی۔ اسے خیال آیا کہ کوے کی خوشامد کرنی چاہیے۔ خوشامد یعنی بہت زیادہ تعریف کرنی چاہیے، اور آپ کو پتہ ہے جس کی بھی تعریف کی جائے وہ بڑا خوش ہوتا ہے، ہاں میں بہت اچھا ہوں، تو اس طرح وہ دوسرے کی باتوں میں آ جاتا ہے۔ تو یہی حال کوے کا ہوا۔ وہ درخت کے نیچے کھڑی ہو گئی اور کوے کی خوشامد کرنے لگی۔ لومڑی بولی، کوے بھائی تمہاری آواز بہت سریلی ہے، آج مجھے کوئی اچھا سا گانا ہی سنا دو۔ کوا اپنی تعریف سن کر بہت خوش ہوا۔ جی، تعریف کس کو اچھی نہیں لگتی، وہ بھی اسی خوشی سے پھولا نہیں سمایا، اور اس نے کیا کیا جی، اس نے گانا گانے کے لیے منہ کھول دیا۔ جیسے ہی اس نے گانا گانے کے لیے منہ کھولا، پنیر کا ٹکڑا اس کے منہ سے نیچے گر گیا۔ لومڑی نے جھٹ سے ٹکڑا اٹھایا اور ہڑپ کر گئی، اور کوا کائیں کائیں کرتا رہ گیا۔ دیکھا کس طرح لومڑی نے چالاکی کے ساتھ کوے کا پنیر کا ٹکڑا لے لیا۔ اس لیے اگر کوئی بھی شخص کسی کی بلا وجہ تعریف کرے تو اسے خوش نہیں ہونا چاہیے، بلکہ مقصد دیکھنا چاہیے کہ یہ بندہ میری تعریف کیوں کر رہا ہے، کہیں اس کو میرے سے کوئی غرض تو نہیں ہے۔ آپ عقل مندی کا مظاہرہ کریں اور کسی نقصان میں نہیں پڑنا چاہیے۔ اس کہانی سے کا اخلاقی سبق یہی ہے کہ سچ ہے خوشامد بری بلا ہے۔ خوشامد کرنے سے جس کی خوشامد کی جاتی ہے وہ اکثر نقصان میں رہتا ہے، اس لیے عقل مندی کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ جی، آج کا ہمارا دوسرا عنوان ہے واحد جمع۔ واحد جمع کیا ہے جی؟ واحد وہ اسم جو صرف ایک شخص یا چیز کے لیے بولا جائے واحد کہلاتا ہے۔ وہ اسم جو ایک یا ایک سے زیادہ اشخاص یا چیزوں کے لیے بولا جائے جمع کہلاتا ہے۔ واحد اور جمع کو سمجھانے کے لیے کہ واحد کیا چیز ہے، میں آپ کو تھوڑی سی مثال دکھاتی ہوں کہ یہ ہمارے پاس ایک قلم ہے تو یہ ہمارے پاس واحد ہے، ایک ہے، اس کو ہم ایک کہتے ہیں، واحد کہتے ہیں، یعنی کہ وہ اسم جو صرف ایک شخص یا چیز کے لیے بولا جائے واحد کہلاتا ہے۔ لیکن اگر میرے پاس ایک یا ایک سے زیادہ دو ہیں، تین ہیں، چار زیادہ قلم موجود ہیں تو یہ جمع ہوگا۔ اسی طرح سے واحد اور جمع کے فقرات جو سے ہیں، الفاظ، ان کی ہم نے پڑھائی کرنی ہے۔ جی عزیز طلبہ، جیسے کہ آپ کو سمجھ چکے ہوں گے کہ ایک چیز آپ کی واحد ہے اور زیادہ چیزیں آپ کی جمع۔ اسی طرح مثالوں میں ہم نے پہلی مثال ہمارے پاس ہے بندہ، بندے، ستارہ واحد ہے، ستارے جمع ہیں، نقشہ واحد، نقشے جمع، لاٹھی، لاٹھیاں، مٹھائی، مٹھائیاں، ٹہنی، ٹہنیاں، گھڑی، گھڑیاں، دوات، دواتیں، امتحان، امتحانات، صفحہ، صفحات۔ جی عزیز طلبہ، یہ کہانی آپ نے بہت اچھی طرح سے یاد کرنی ہے اور اس کو کاپی پہ لکھنا بھی ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔